جوہر صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے وہ دوسرے مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور اس کے کس حد تک سنگین نتائج اب گلوبل فرنٹ پہ نظر آئیں گے؟ جی میں پہلے ہی دیکھیں اپنے کامنٹس میں جو ہے نا پچھلے دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا ان کے پاس اب جو آپشنز رہ گئی ہیں، رینج آف آپشنز ایران کے پاس وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں، خود ان کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اور وہ جو ہے میں تو ان کو نیوکلیر آپشنز ہی کہوں گا، اس میں سے ایک آج انہوں نے ایکسرسائز کر لی ہے. تو لیکن میں تھوڑا سا اس چیز سے ذرا میرا مختلف ہے پوائنٹ آف ویو جو بھی ڈاکٹر ماریا نے کہا. امریکنز جو ہے نا ان کی جو اس خطے میں ملٹری کیپیبلٹی ہے اس میں ان کے جو ہے نا جو 5th فلیٹ ہے وہ بھی ہے، بلکہ میں تو ایک ٹائم پہ بحرین میں بات سے بھی تھا تو میں نے وہ دیکھا بھی ہوا ہے سارا، وہ بیس ان کی دیکھی ہوئی ہے، ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز بھی وہ امبیسڈرز کو وزٹ کراتے تھے. تو وہ جو ہے بیسیکلی بہت زیادہ ہے ان کی اس کیپیبلٹی اس خطے میں. ان کو وہاں سے کوئی بامبرز وہ وہاں سے جو آئے تھے وہ اسپیشل صرف B-2 بامبرز تھے. B-2 بامبرز جو ہیں وہ بنکر بسٹرز بامبس پھینکنے کے لیے تھے. اور وہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ بھی ان کو امریکہ سے لانے کی ضرورت نہیں تھی. ان کی ادھر ڈیگو گارشیا میں ایک بیس ہے، وہاں سے بھی وہاں پہ بھی B-2 بامبرز کھڑے تھے تو وہاں سے بھی لا سکتے تھے، لیکن وہ انہوں نے جان کے وجہ سے اس لیے لائے تھے، تھوڑا ڈیکوائے کریٹ کیا انہوں نے تاکہ ایرانیئنز کو ایگزیکٹ ٹائمنگ کا پتہ نہ چلے کہ وہ کس وقت آ رہے ہیں. تو اگر امریکہ کی جو دیکھیں ایک جو ان کا ہوتا ہے نا ایئر کرافٹ کیریئر، اس میں اتنی زیادہ میزائل کی کیپیبلٹی ہوتی ہے اسٹرائک کرنے کی کہ وہ جو ان کا ایک ہی اگر کہیں جگہ کھڑا ہو جائے وہ کرنا شروع کر دے تو وہ بہت زیادہ. اور اس خطے میں تو وہ بہت سارے صرف امریکنس نہیں، باقی بھی جو یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی اپنے آپ نے دیکھا کہ ایسے موو کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. تو ان کی جو کیپیسٹی ٹو ریٹیلیٹ ہے وہ بہت میسو ہے جو ہے. اس کے لیے ان کو امریکہ سے یا کوئی ٹائم کا کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کرنا چاہیں تو امیڈیٹلی بھی کر سکتے ہیں. صرف بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کرنا ہوگا کہ ہاں کتنی اسٹرانگلی ہم کریں اور کیا کریں، مطلب. اور وہ بھی اس کے بھی پلان بن چکے ہوئیں گے. وہ ظاہر ہے پہلے ہی انہوں نے ساری جب انہوں نے آ کے B-2 بامبرز سے پھینکے ہیں بنکر بسٹرز جو ہیں. اور یہ بنکر بسٹرز جو ہے بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ بنکر بسٹرز تو خیر وہ کہتے ہیں 30 سال سے ان کے پاس ہیں، لیکن یہ والے جو تھے یہ ورژن یہ خصوصاً انہوں نے اسی انسٹالیشنز کے لیے اس کو ڈیولپ کیا تھا. یہ ٹیلر میڈ تھے اسی انسٹالیشنز کے لیے. تو بات یہ ہے کہ وہ جو ان کی کیپیسٹی ہے نا ٹو ریٹیلیٹ وہ تو ریڈی ہوئے گی اس وقت آلریڈی. وہ صرف پریزیڈنٹ کے جو ہے نا انتظار کر رہے ہوں گے کہ پریزیڈنٹ امریکہ کا جو ہے وہ ڈائریکشن سے کہ جی کریں. لیکن اب مسئلہ یہ کہ یہ اب نیکسٹ اسٹیج میں ہم چلے گئے ہیں اس کانفلکٹ کی، جس میں کہ آلریڈی میں کہہ رہا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ اس خطے کے لیے بھی خطرناک ہے، خود ایران کے لیے بھی بہت خطرناک ہے. کیونکہ ایک تو یہ ہے، دوسری یہ کہ اب سفارتی حمایت ایران ان سارے ملکوں کی ہو سکتا ہے کہ جن ملکوں میں اب امریکن بیسز ہیں اور جہاں پہ وہ میزائلز پھینکے گا تو ظاہر ہے وہ ملک بھی تو ناراض ہوں گے. تو اب جس طرح یہ ملک ہیں یہ عرب لیگ کے ممبرز ہیں تو اب ان کا بھی ریئیکشن آئے گا. تو پہلے ہی جو اسلامک جو OIC ہیں ملک ان میں جو ہے بالکل ایک ہی واضح پوزیشن نہیں تھی، اس میں تھوڑی سی ڈفرینس آف پوزیشن پرسپیکٹو. تو اس لیے جو اب اگر ان کے پاس اب ایک اور آپشن رہ گئی ہے اس کے بعد کہ آپ نئے بھی بند کر دیں. ایران کی پارلیمنٹ میں تو آلریڈی قرارداد اپروو کر دی ہے. آپ کو لگ رہا ہے جوہر صاحب کہ وہ یہ آپشن کو استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایران بالکل ان کے پاس کیپیسٹی ہے اس آپشن کو استعمال کرنے کی. اس میں 2-3 طریقے ہوتے ہیں. یہاں تو وہاں پہ مائنز ڈال دیں وہ، اچھا، یا پھر یہ کریں کہ جو ان کی کیونکہ آپ دوزیں ہیں ان کے پاس ایران کے پاس وہ تو ہیں 16-17 کی جو ان کی وہ ہیں سب مرین، تو ان سے بھی وہ اٹیک کر سکتے ہیں جہازوں کو وہاں پہ. لیکن اگین اگر وہ آپشن یوز کرتے ہیں تو پھر تو آپ صرف عرب ملکوں کو نہیں، آپ باقی پوری دنیا کو ناراض کر رہے ہوں گے نا. تو پھر تو اس سے تو چائنا بھی امپیکٹ ہوتا ہے، اس سے تو انڈیا بھی امپیکٹ ہوتا ہے، اس سے یہ سارے ملک جو ہیں خطے کے وہ امپیکٹ ہوتے ہیں. ٹریڈ جو وہ 20% آف دا ورلڈ 20-30% آف دا ورلڈ آئل جو ہے وہ وہاں سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. بہت زیادہ جو آپ کی شپنگ ہے وہاں سے ہوتی ہے. تو پھر وہ جو آپشنز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھر تنہا کر دیں گے ایران کو. آلدو کہ پھر ڈپلومیٹک پریشر یہ بھی بننا شروع ہو جائے گا کہ اس مسئلے کو اب حل کریں. تو ٹھیک ہے ان کا وہ ایک اس میں اسٹریٹجک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ تاکہ پوری دنیا اس طرف آئے کہ کس طرح اس کو حل کرے. لیکن اس میں پھر اہم یہ ہوگا جو میں پہلے کہہ رہا ہوں اور جو ہے ابھی بھی میں اس کو دہراتا ہوں کہ چائنا اور رشیا کا رول بہت اہم ہے کہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ کس حد تک ایران کو اس وقت سپورٹ کرتے ہیں. جوہر صاحب ابھی تک تو ان کی طرف سے صرف کنڈیمنیشن اسرائیلی
जो जारियत देखी जा रही है उस पर एक कंडेमनेशन जरूर थी, लेकिन जो डी एस्केलेशन है उस पर एम्फेसिस था और जो स्ट्रेटेजिक पॉस्चरिंग है उससे ज्यादा कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा। बट ये मैं जरूर जानना चाहूंगी आपसे कि अमेरिका ने डे वन से जो अमेरिका बार बार ईरान को कह रहा था कि वो अमेरिकी एसेट्स को या अमेरिकी जो इंटरेस्ट है उसको टारगेट ना करे, और ईरान ने बाकायदा तौर पे नजर आ रहा था कि कंप्लायंस थी ईरान की, ईरान अमेरिका के बेसिस को जो है वो उस पर डायरेक्टली हमला आवर नहीं हुआ तब तक जब तक अमेरिका की जानिब से हमला नहीं किया गया। सो आपको लगता है कि अमेरिका ने ये खुद प्रोवोक किया है ईरान को इस किस्म के एक एक्शन के लिए? देखिए, आप बिल्कुल ये कह सकते हैं, और अगर इंटरनेशनल लॉज को देखा जाए, अगर जो है वो को देखा जाए तो उसमें तो ईरान का जो इस मौके पे जिससे राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है उसमें बिल्कुल वो हमला कर सकता है उसके तहत ना, जब उस पर हमला हो जी। और इसी तरह जो है ना बेसिक जो इंटरनेशनल ऑर्डर के बेसिक टेनेट्स हैं, यानी कि उसके जो बुनियादी असूल हैं, उसके तहत भी कर सकता है। तो ये है कि उन असूलों की रोशनी में अगर देखा जाए तो फिर ईरान को यहाँ हासिल है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी चीज जो होती है, जो जिसको आप रियलिज्म कहते हैं ना, कि ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज है वो क्या है, तो अगर उनको देखें तो फिर ये खतरनाक स्टेप है, और इसके जो इसके रेपरकशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे। और एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि ईरान के लिए भी खुद अगर, और देखें चाइना रशिया का आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि अभी तक तो सफारती उन्होंने रखी है ना, सिर्फ जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है उससे आगे नहीं बढ़े, और यही अहम चीज है सबसे ज्यादा कि वो इससे आगे बढ़ते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर वो इससे आगे नहीं बढ़ते तो फिर ईरान जो है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको सर्व करना। और फिर तो ये हो जाएगा कि अगले आने वाले दिनों में फिर तो मैं ये देख रहा हूँ कि ईरान पे इतना प्रेशर आएगा इवेंचुअली कि जब वो मुज़ाकरात की मेज पे आएंगे तो फिर सिर्फ वो न्यूक्लियर प्रोग्राम स्क्रैप करने की बात नहीं करेंगे, वो पूरे का पूरा मिसाइल कैपेसिटी भी स्क्रैप करने की बात करेंगे इस वक्त। तो इसलिए चाइना और रशिया का रोल इस वक्त जो है वो देखें, इसकी मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ कि जब बशर अल असद की हुकूमत गिराने के लिए अमेरिका ने पूरी कोशिश की, मगरब ने पूरी कोशिश की, लेकिन चाइना और रशिया ने दूसरी साइड पर उनका साथ दिया बशर अल असद का, वो नहीं गिरा सके, बहुत साल नहीं गिरा सके। लेकिन इस बार जब दोबारा कोशिश हुई और चाइना और रशिया उसमें उन्होंने कोई जो है ना सपोर्ट नहीं किया इस बार बशर अल असद को, वो हुकूमत चंद महीने में गिर गई, तो उनका रोल इतना ज्यादा अहम है। ईरान इज नॉट सीरिया, वो शाम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पीछे कोई ग्रेट पावर ना हो तो फिर आप कितनी दूर तक जा सकते हैं।